یہ قصہ ہے ایک ایسے نورانی چہرے کی جو زمین پر اللہ کے نور کا آئینہ تھا۔ ایک ایسا بچپن جس میں تقدیر کے انگنت راز چھپے ہوئے تھے۔ ایک ایسا نبی جسے قرآن نے او احسن القصص یعنی بہترین قصہ اسے تعبیر کیا، حضرت یوسف علیہ السلام۔ حضرت یوسف کا تعلق ایک نہایت ہی مقدس اور برگزیدہ خاندان سے تھا۔ آپ حضرت یعقوب کے بیٹے تھے جو خود ایک نبی تھے۔ حضرت یعقوب حضرت اسحاق کے بیٹے تھے اور حضرت اسحاق حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے فرزند، یعنی یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت یوسف کا بچپن محض ایک عام بچے کا بچپن نہیں تھا، یہ ایک نبی کے بیٹے کا بچپن تھا، ایک ایسے عظیم الشان سنلام نبوت کا پرتو جو توحید، ہدایت اور قرب الہی کی روشنی لیے ہوئے تھا۔ پیدائش اور ابتدائی بچپن۔ حضرت یوسف کی پیدائش حضرت یعقوب کے ہاں کنعان، فلسطین کے مقام پر ہوئی۔ حضرت یعقوب کی بیوی راحیلہ حضرت یوسف کی والدہ تھی، جن سے حضرت یعقوب کو دو بیٹے عطا ہوئے، ایک حضرت یوسف، دو بنیامین۔ راحیل نہایت نیک، خوبصورت اور پرہیزگار تھیں۔ حضرت یوسف کی پیدائش کے بعد جب حضرت یعقوب نے ان کی صورت دیکھی تو وہ چونک اٹھے۔ بچے کے چہرے سے ایسی روشنی جھلک رہی تھی کہ جیسے کسی آسمانی نور کی جھلک ہو۔ بچپن ہی سے حضرت یوسف میں وقار، حیا، متانت اور عجیب روحانی کشش تھی۔ بچپن کی علامتیں۔ حضرت یوسف کا چہرہ بچپن ہی سے غیر معمولی خوبصورتی کا حامل تھا۔ ہر شخص جو انہیں دیکھتا کہتا، یہ بچہ عام نہیں ہے، اس میں کوئی راز پوشیدہ ہے۔ حضرت یعقوب ان کے بچپن کے رویوں کو بغور دیکھتے۔ وہ بچپن ہی سے نرم خو، فرمانبردار اور خاموش طب تھے۔ زیادہ تر وقت عبادت اور تنہائی میں گزارتے۔ اپنے والد سے سوال کرتے، ابا جان، کیا ہر چیز کو بنانے والا ایک ہی ہے؟ حضرت یعقوب مسکرا کر فرماتے، ہاں میرے پیارے یوسف، ایک اللہ ہے جو سب کا رب ہے۔ والد کی شفقت اور خصوصی محبت۔ حضرت یعقوب اپنے بیٹے یوسف سے بہت محبت کرتے تھے کیونکہ وہ دیکھ رہے تھے کہ یہ بچہ اللہ کے خاص بندوں میں سے ہے، لیکن ان کی یہ محبت دوسرے بیٹوں پر گراں گزرتی تھی۔ حضرت یعقوب کے کل 12 بیٹے تھے، جن میں سے حضرت یوسف اور بنیامین سب سے چھوٹے اور راحیل سے پیدا ہوئے تھے۔ باقی بیٹے حضرت لیا اور دیگر بیویوں سے تھے۔ بڑے بھائی اکثر محسوس کرتے تھے کہ ابا ہمیں چھوڑ کر یوسف سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ یہی احساس رفتہ رفتہ حسد، پھر بغض اور آخرکار دشمنی میں بدلنے لگا۔ یہیں سے کہانی میں ایک نیا موڑ آنے والا ہے، یعنی وہ خواب جو حضرت یوسف نے بچپن میں دیکھا اور جس نے پوری تقدیر کو ایک نئے راستے پر ڈال دیا۔ اگر آپ چاہیں تو میں قسط دوم ابھی شروع کر دیتا ہوں، جس میں حضرت یوسف کے بچپن کا خواب، اس کی تعبیر اور بھائیوں کے حسد کی آگ شامل ہوگی۔ ایک دن حضرت یوسف نے ایک خواب دیکھا جو نہ صرف ان کی زندگی بلکہ پورے خاندان کی تقدیر بدلنے والا تھا۔ یہ خواب بچپن ہی میں اللہ کی طرف سے ان پر ظاہر ہوا تھا، جو ان کی عظمت اور مقام کو ظاہر کرتا تھا۔ حضرت یوسف نے اپنی والدہ حضرت راحیل کو خواب سنایا اور پھر حضرت یعقوب کو بھی وہ خواب بتانے کا ارادہ کیا۔ ابا جان، میں نے خواب میں دیکھا کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند میرے سامنے سجدہ کر رہے ہیں۔ سورہ یوسف آیت 4۔ حضرت یعقوب نے یہ خواب سن کر فوری طور پر سمجھا کہ یہ خواب حضرت یوسف کی نبوت اور ان کی عظمت کا نشان ہے۔ وہ جانتے تھے کہ اللہ کا یہ پیغام ہے جو آنے والے وقتوں میں حقیقت بن کر ظاہر ہوگا۔ حضرت یعقوب نے اپنے بیٹے یوسف کو سمجھایا کہ میرے پیارے بیٹے، یہ خواب تمہاری عظمت اور مقام کو ظاہر کرتا ہے۔ اللہ تمہیں بڑا مقام دے گا، لیکن ابھی تمہیں بہت صبر کی ضرورت ہے۔ حضرت یعقوب نے حضرت یوسف کو یہ بھی تاکید کی کہ اس خواب کو اپنے بھائیوں سے نہ بیان کرو کیونکہ وہ تم سے حسد کریں گے۔ بھائیوں کا حسد اور سازش۔ جب حضرت یوسف نے اپنے خواب کا ذکر اپنے والد سے کیا تو حضرت یعقوب نے تو اس خواب کو حقیقت جانا، مگر باقی بھائیوں کو یہ بات ایک دھچکے کی طرح لگی۔ وہ پہلے ہی حضرت یوسف کی والد کی محبت میں اضافے کو دیکھ کر دل ہی دل میں ناراض تھے۔ اب جب انہوں نے خواب سنا تو ان میں حسد کی آگ بھڑک الفاٹے۔ یوسف اور اس کا بھائی ہمارے والد سے زیادہ محبت پاتے ہیں، حالانکہ ہم ایک طاقتور گروہ ہیں۔ اس حسد نے جلد ہی ایک سازش کی شکل اختیار کر لی۔ وہ بھائی حضرت یوسف سے اپنی دشمنی کا بدلہ لینا چاہتے تھے
اور ان کی زندگی کو سخت بنا دینا چاہتے تھے۔ سازش کی ابتدا۔ بھائیوں نے ایک دن آپس میں مشورہ کیا کہ حضرت یوسف کو راستے سے ہٹانے کا وقت آ چکا ہے۔ سب سے بڑے بھائی روبین نے کہا، ہم اسے قتل کر دیں، پھر کسی گہرے کنویں میں ڈال دیں تاکہ اسے کوئی قافلہ اپنے ساتھ لے جائے اور وہ کہیں دور چلا جائے۔ لیکن ان میں سے کسی نے یہ مشورہ دیا کہ یوسف کو قتل کرنے کے بجائے اسے صرف تنہا اور بے یار و مددگار چھوڑ دیا جائے تاکہ وہ اپنے والد کے لیے واپس نہ آ سکے۔ آخرکار انہوں نے حضرت یوسف کو ایک اکیلے کنویں میں پھینک دینے کا فیصلہ کیا۔ حضرت یوسف کا کنویں میں پھینکا جانا۔ ایک دن حضرت یوسف اپنے بھائیوں کے ساتھ گھومنے گئے۔ وہ بے خبری میں اپنے بھائیوں کی باتوں سے بے خبر تھے۔ اچانک بھائیوں نے انہیں پکڑ لیا اور کہا، آؤ ہم تمہیں کھیلنے کے لیے لے چلتے ہیں۔ جب حضرت یوسف خوشی خوشی ان کے ساتھ چل پڑے تو بھائیوں نے انہیں ایک گہرے کنویں میں پھینک دیا۔ حضرت یوسف نے کنویں میں گرتے ہوئے اللہ سے فریاد کی اور اللہ نے اپنے بندے کو سکون دیا۔ ہم نے یوسف کو تسلی دی کہ وہ ان کے اس ظلم کو برداشت کرے اور اللہ کا وعدہ سچ ہوتا ہے۔ حضرت یوسف کے دل میں اللہ کا یقین تھا کہ جو کچھ بھی ہو اللہ کی رضا میں ہے اور اللہ کا کرم اس کے ساتھ ہے۔ بھائیوں کا جھوٹ اور حضرت یعقوب کا غم۔ جب بھائیوں نے حضرت یوسف کو کنویں میں پھینک دیا تو وہ جلدی سے اپنے والد کے پاس واپس گئے اور ایک خون آلود قمیص لے کر کہا، ابا جان، ہم کھیلنے کے دوران یوسف کو کھو بیٹھے اور پھر یہ خون آلود قمیص ہمیں ملی ہے۔ حضرت یعقوب نے قمیص دیکھ کر فوراً سمجھا کہ کچھ زیادہ ہی غلط ہو چکا ہے۔ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے مگر وہ پھر بھی صبر کرنے کی کوشش کرتے ہوئے اپنی بقیہ بیٹیوں اور بیٹوں کو یہ تسلی دینے لگے، میرے بیٹے یوسف کو اللہ کے راستے میں کچھ نہ کچھ ضرور ملے گا، میں اللہ کی تقدیر پر راضی ہوں۔